و برکاتہ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر خوشی کے سارے دروازے کھول دے۔ ہمارے پیارے ہم کو اکثر کہتے رہتے ہیں جی سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، خوشی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کامیابی کے سب رستے کھل جائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آج چونکہ ہم مبارک سفر میں ہیں تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو کوئی راز والا وظیفہ بتا دوں، راز والا عمل بتا دوں۔ انشاءاللہ سب مشکلات ٹل جائیں گی، آئندہ مشکلات سے اللہ بچا لے گا، خیر خوشی کے اللہ سب دروازے کھول دے گا۔ اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بنائیں۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ اگر آپ زبان کھول کر چند قدم چل کر کسی کا کام کر سکتے ہیں تو اس کے کام کے کرنے میں کبھی غفلت نہ کریں، کسی ضرورت مند کو اگنور نہ کریں، کسی کی حقارت نہ کریں۔ ایک انسان نے آپ کو تکلیف دی ہے، ہفتے بعد، 2 ماہ بعد، سال بعد اسی کو آپ سے کام پڑا ہے، آپ چند بولتے ہوئے، چند قدم اٹھاتے ہوئے اس کا کام کر سکتے ہیں تو اس سے بدلہ نہ لیں، اس کو اگنور نہ کریں، اس کا کام کر دیں۔ اقسم بجلال اللہ، جو بندہ دوسروں کے درد کو، دوسروں کی تکلیف کو، دوسروں کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، قدم آگے بڑھاتا ہے، زبان کے بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی ناکام نہیں کرتے۔ اللہ پاک اس کے لیے کبھی خیر اور خوشی اور مدد اور نصرت کے دروازے بند نہیں کرتے۔ مظلوم کی دائیں جانب اللہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ آپ بھی مظلوم کی دائیں جانب کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے زبان کھولیں، اس کے لیے قدم اٹھائیں، اس کی سفارش کریں۔ یقین مانیے میں نے 20-25 سال سے کچھ لوگوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی غفلتوں پر، کوتاہیوں پر اپنے دل میں گرا باندھی، پھر انہوں نے رشتہ داروں کے کام نہیں کیے، دوستوں کے کام نہیں کیے، جماعتی احباب کے کام نہیں کیے، بلکہ ان سے بدلے لیے ہیں۔ آج وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پر وہ 20 سال پہلے کھڑے تھے۔ انتقام لینے والا بندہ، دل میں کیر اور بغض رکھنے والا بندہ، اور زچ کرنے والا بندہ، اور دوسروں کو اگنور کر دینے والا بندہ، وہ ساری رات ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹا بھی رہے، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے۔ کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو کسی رشتہ دار نے ستایا ہے، کردار کشی کی ہے، آپ کے خلاف کوئی بات کی ہے، آپ کی ناشکری بھی کی ہے، میں کہتا ہوں اگر آپ کی نمک حرامی بھی کی ہے، لیکن کل کو اگر اس کو آپ سے کوئی کام پڑ گیا ہے تو بخل نہ کریں، نفس کو کچل دیں، اپنی انانیت کو کچل دیں، اللہ کی جلالت اور اللہ کی بزرگی کو حاصل کرنے کے لیے اس کا کام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹکے لٹکے سارے کام کر دے گا۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو معاشرے میں پریشانیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہر دوسرا تیسرا بندہ ویران ہے، اس کی وجہ منافقت ہے کہ ہم دل سے کسی ضرورت مند کے ساتھ نہیں چلتے۔ ہم جیسے یہ چاہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی میرا کام دل کے اخلاص سے کرے، ہم اسی جذبے کے ساتھ دوسروں کے کام کرنے کے لیے کوشاں نہیں رہتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر آپ کسی بیوہ، کسی ضرورت مند کے لیے چلتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، تو یہ تہجد کی نماز سے بھی بڑا عمل ہے۔ اور اللہ سے توفیق مانگا کریں، اللہ آپ کو خدمت خلق کے لیے پسند کر لے، اللہ کی قسم یہ توفیق مانگا کریں۔ بڑے بڑے لوگوں کا دماغ دولت نے خراب کر دیا ہے، عہدے نے خراب کر دیا ہے، علم نے خراب کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے خاندانوں میں کئی بڑے خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اگنور کر دیا تو اس کی کون خبر لے گا، یہ کیسے اپنے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے۔ رب العالمین نہ بنے، خدا نہ بنے، رب نہ بنے، اللہ نہ بنے۔ معاف کریں، کام کریں، دل کو ہلکا کریں، خلق خدا کو معاف کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی سب خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ تو آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ راز کی بات کروں کہ لوگوں کے کام کرنے میں آپ نے آگے بڑھنا ہے، کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لینا، تکلیف دینے والے سے بھی آپ نے بدلہ نہیں لینا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو اگنور نہیں کرنا، کچھ نہیں کر سکتے تنہائی میں دعا کرنی ہے، اس کا نام لے کر دعا کرنی ہے کہ فلاں اللہ تیرے بندے نے مجھے بیٹے کے لیے دعا کا کہا تھا، فلاں نے قرضے کی ادائیگی کے لیے کہا تھا، یا اللہ فلاں کا فلاں مسئلہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے حل کر دے، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔
اس کی تذلیل نہ کریں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو انجوائے نہ کریں، خوش گپیاں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے جو اللہ کے بندوں کو تکلیف میں دے کر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ راز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی کا بہت بڑا عمل اور بہت بڑا وظیفہ ہے، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، لوگوں کے لیے سینہ کشادہ رکھنا۔ جس نے ستایا بھی تھا، پریشان بھی کیا تھا، رلایا بھی تھا، جب اس کو آپ سے کام پڑ گیا تو آپ نے اس کے لیے کشادگی کے سب دروازے کھول دیے۔ یہ نبیوں کے کام ہے، یہ رسولوں کے کام ہے، یہ اولیاء اللہ کے کام ہے، اور یہی سب سے بڑے عظمت کے کام ہے جو اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرمائے، اور ہمیں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ اگر ہم ان کے نام نہیں جانتے آپ تو جانتے ہیں، اللہ ان کو ساری خوشی عطا فرما دے، ہر خیر عطا فرما دے، اللہ اپنے بندوں کے نیک اعمال کو قبول فرما دے، اور اللہ ہمیں سینے کی کشادگی نصیب فرما دے، اور اللہ لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہم کسی کا کام کرتے ہیں کوئی ہمیں پھر بھی اگنور کرتا ہے تو ہم نے لوگوں سے شاباش نہیں لینی، اللہ ہم نے تجھ سے شاباش لینی ہے، ہمیں اپنی شاباش کا حقدار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔